جس خاتون کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو تو اس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ لہذا بچن جملے میں پھر نوحہ خوانی ہے، نقی بھائی بھی نوحہ پڑھیں گے اور احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ جن بچوں کی ماں جوان ہو، کیا سن تھا اہل سنت کے مطابق 28 سال اور اہل تشیع کے مطابق 18 سال۔ بی بی کی آمد دنیا میں بعثت سے 5 سال پہلے اہل سنت کہتے ہیں، بعثت کے 5 سال بعد شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعثت سے 5 سال پہلے اگر آپ کی ولادت ہے تو 28 سال کی، میں کہتا ہوں آپ 28 ہی مانی ہے، مگر 28 سال کی بی بی کیا وہ سہارا لے کے چلتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ 28 سالہ ایک جوان بی بی اگر دنیا سے جا رہی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اسے ساری نگرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا اور امامہ سے شادی کیجیے گا، وہ میرے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ جی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر ایک ایک بچے کے بارے میں بتایا، یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے بچے حسین کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اسے احساس زیادہ ہوتا ہے، میرے بچے کے پانی کا خیال رکھیے گا۔ جب مولا علی کی شہادت ہو رہی تھی نا، مولا اس دنیا سے تشریف پردہ کر رہے تھے تو آپ ضربت لگ چکی تھی، 19 رمضان کو 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، تو اپنی زندگی کا وہ جو آخری ظاہری دن تھا اس میں فرمایا بیٹا حسن میرے سارے خاندان کو میرے سامنے بٹھا کر افطار کرواؤ، میری بہویں بیٹھے ہیں، میرے پوتا پوتیاں بیٹھے ہیں، میرے داماد بیٹھے ہیں، میرے گھر کے سارے محرم بیبیاں بچیاں سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میرے سامنے افطار کریں۔ خود مولا علی بستر پہ تھے، تو جب دسترخوان لگا لوگ افطار کر رہے تھے اہل خانہ، تو فرمایا حسن مجھے بٹھاؤ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے بابا کو تکیہ لگایا اور بٹھایا، اٹھا کے بٹھایا۔ جب بیٹھ گئے نا تو فرمانے لگے میرے سامنے پانی اور کھانا لے کر آؤ۔ اچھا طبیب کے مطابق مولا کو کھانا اور پانی نہیں لینا تھا، مگر علی کا حکم ہے تو فوراً پانی بھی رکھ دیا، کھانا بھی رکھ دیا۔ جب کھانا اور پانی مولا، سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے مولا کے، زخم کو روکنے کے لیے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مولا کے سامنے پانی اور کھانا آیا تو نحیف سی آواز میں کہا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے امام حسین کی آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور امام حسین کے منہ میں دیا، اور اپنے ہاتھ سے کوزہ اٹھا کر امام حسین کے دہن سے لگایا اور کہا میرے ہاتھ سے ایک دفعہ کھانا کھا لو، میرے ہاتھ سے ایک دفعہ پانی پی لو، تمہاری ماں کی مجھے وصیت تھی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ میری زینب کا یہ مزاج ہے، یا علی میری زینب کا خیال رکھنا، اور یا علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں ساری میری زینب کو دے دینا اور کہنا یہ تمہاری ماں تمہیں دے کے گئی۔ پھر فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ پھر امام حسن سے اپنے اور بہن بھائیوں کے بارے میں وصیت فرمائی، بابا کا خیال رکھنے کا کہا۔ پھر امام حسین کے لیے کہا اب حسین کو بھیج دیجئے، امام حسین کے حجرے میں آئے۔ آخر میں فرمایا اب زینب کو بھیج دیجئے۔ اس وقت میں جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے۔ جب جناب زہرا کی رحلت شہادت ہو رہی ہے نا، جناب زہرا کی نبی کی رحلت سیدہ زہرا کی شہادت ہو رہی ہے تو 4 سال کی عمر ہے۔ فرمایا زینب 4 سال کی عمر، آپ تصور کریں جناب سکینہ والی عمر ہے، جی امام حسین کی دختر جناب سکینہ والی عمر ہے۔ فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، بیٹا اسے کھولو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے،
فرمایا زینب تمہارے نانا میرے بابا کی جب رحلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن 5 حنود لے کر آئے تھے. یہ 5 تن کے 5 کفن ہیں. ایک تمہارے بابا نے میرے بابا رسول کو دے دیا ہے. یہ 4 کفن ہیں 5 تن کے. ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے. میرے بابا نے خود مجھے بتایا ہے کہ کس کا کون سا کفن ہے. ایک کفن کو جناب زینب نے دکھایا. اماں یہ کفن کس کا ہے؟ فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن دے دو. میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی بہت کم سن بچی ہے, بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو آپ اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں. معمولاً یہ کام تو گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں, لیکن جناب زہرا جانتی ہیں میری زینب کے اندر کتنا حوصلہ ہے. اگر میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں عجب نہیں بی بی کا جواب آ جائے. میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے. یہ تلہ زینبیہ سے کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی, یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی. میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے. فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آ کے تم سے کہیں گے زینب اماں کا کفن دے دو, تو یہ میرا کفن ہے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو, تو یہ والا تمہارے بابا علی کا کفن ہے. پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا کے دے دو, تو یہ بھی حسن بھائی کا کفن ہے. اب رہ گیا آخری کفن جسے دیکھ کے جناب زہرا روئیں اور فرمایا یہ جو آخری کفن ہے یہ بھی حسن کا کفن ہے. تمہارا بھائی حسین تم سے 2 دفعہ کفن مانگے گا, یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے. تو کم سن تھی نا جناب زینب, تو فوراً کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن. تو جناب زہرا روتے ہوئے فرماتی ہے حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفنایا جائے. حسین بے گور و کفن رہے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگارہ حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین